نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ نور آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کو لیے کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، مگر وہ بذات خود ہی ہیں گواہ، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں ان کی ایک کی گواہی 4 گواہیوں کے برابر ہے، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، یعنی وہ پھر قسم اٹھائیں گے گواہیوں کے بدلے۔ اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے، انہ لمن الصادقین، کے بے شک وہ سچے ہیں۔ پیچھے ہم نے حکم پڑھا تھا نا، زنا کے لیے جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو اگر زنا کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کی حد تب تک نہیں لگائی جائے گی جب تک 4 گواہ نہ ہوں۔ اگر 4 گواہ وہ نہیں لا سکتا اور زنا کرنے والے مان نہیں رہے تو پھر وہ تہمت لگانے والا جو کیونکہ ثابت نہیں کر سکا وہ، اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر پھر اور آیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے، وہ کسی اور مرد کے ساتھ زنا کر لیتی ہے، تو ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، ہم میں کون بندہ اتنا جو ہے بے غیرت ہو گیا ہے کہ اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ زنا کر رہی ہے کسی اور مرد کے ساتھ اور اس کو کرنے دے، اور خود جائے 4 بندے لے کے آئے کہ آؤ یہ دیکھو یہ کر رہی ہے، اور اگر خاموش، اگر وہ کسی کو بتاتا ہے پھر وہ مانتی نہیں بیوی اس کی، تو پھر جو ہے اس کو کوڑے لگیں گے۔ اگر کسی کو بلا کے آتا ہے تو اپنے گھر کی بغیرتی دوسروں کو دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ کس قدر غیرت مند ہے یہ صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابی کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، سنو میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ رب العالمین مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے، اور اللہ کو جو ہے نا بہت غیرت آتی ہے سب سے زیادہ اس وقت جب اس کا بندہ اس کا کھا کے اس کی صلاحیتیں اور طاقتیں استعمال کر کے اس کے خلاف اس کے ساتھ شریک بنا رہا ہوتا ہے دوسروں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسئلہ جب آیا تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے اور احکامات بھیجے کہ اب جو ہے باقیوں کے لیے قانون وہی ہے کہ کسی اور کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے تو 4 گواہ لائے، ورنہ ایسے کہے گا تو اس کو وہ نہیں مانیں گے تو اس کو جو ہے وہ سزا ہوگی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے تہمت کے، کیونکہ وہ پورا نہیں کر سکا۔ لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بیوی مان لے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ نہیں مانتی تو یہ خاوند قسم اٹھائے گا، 4 قسمیں یہ اٹھائے گا اور 4 قسمیں وہ اٹھائے گی، 4 قسمیں اٹھائے گا کیونکہ 4 گواہ ہیں، 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ۔ والخامسہ، تو 5ویں مرتبہ یہ شوہر کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو، اگر وہ اپنی بیوی پر بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹا دی جائے گی عنہا اس عورت سے العذاب سزا، ان تشہد، اگر وہ بھی گواہی دے 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، کہ وہ بھی اسی طرح 4 قسمیں اٹھا لے، خاوند بھی قسم اٹھا رہا ہے 4 قسمیں، اور اس کی بیوی بھی جس پر اس نے تہمت لگائی وہ بھی 4 قسمیں اٹھا لیتی ہے، تو اس کو پھر دنیا میں سزا نہیں دی جائے گی۔ اب اللہ کو پتا ہے کون ان میں سے سچا ہے کون جھوٹا ہے، ایک بندہ تو سچا ہے نا، ایک جھوٹا ہے۔ انہ لمن الکاذبین، وہ کیا کہے گی کہ میرا خاوند جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ عورت کہے گی، ان غضب اللہ علیہ، کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی جو قسم اٹھا رہی ہے، 4 قسمیں اس نے اٹھا لی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، اور پھر 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو علیہا اس عورت پر، مجھ پر، ان کان من الصادقین، اگر اس کا مرد سچوں میں سے ہے، اگر اس کا مرد سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہی ہے، تو اللہ کا غضب ہو اس پر۔ اور پھر اب یہ ہوگا کہ اب ان دونوں کو جو ہے جدا کر دیا جائے گا، نکاح ان کا ختم۔ اب کیسے رہیں گے ساتھ؟ شوہر کہہ رہا ہے اور بیوی مان نہیں رہی، اب نکاح ان کا ختم، دنیا میں سزا نہیں دی جائے گی، دنیا میں سزا نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ دنیا کے اس رسوائی کو
ختم کر دیا گیا. اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ چیزیں، یہ احکامات جو ہیں اللہ کے فضل سے ہیں. ان کو جو ہے تم اتنا بڑا سزا نہ سمجھو، کیونکہ یہ اگر ہوگی نا اتنی سخت سزا، وہ ایک دو کو ہوگی، پورے معاشرے سے پھر برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک چور کے اگر ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس معاشرے میں کوئی دوسرا چور پیدا نہیں ہوگا. ایک زانی کو اگر سب کے سامنے کوڑے لگا دیے جائیں کوئی دوسرا زانی پیدا نہیں ہوگا. زنا کے راستے نہیں کھلیں گے. آج کس قدر بغیرتی اور فحاشی عریانی ہو چکی ہے. مجھے ایک کالج کے دوست نے، یونیورسٹی کے دوست نے بتایا کہ یونیورسٹی میں لڑکوں کو تانے دیے جاتے ہیں جس کی گرل فرینڈ نہ ہو، جس کی گرل فرینڈ نہ ہو اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تو کیا ہے، کس معاشرے میں رہتا ہے، تو ہجڑا ہے. اپنا حق سمجھتے ہیں. اور ان کے والدین سے پوچھ لو، کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ تو بڑا شریف ہے، اس کو تو ہے ہی نہیں، یہ بڑا شریف ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں. اور مان لو شریف ہے کہ تم نے اس کا نکاح نہیں کرنا. اور پھر حیرت ہوتی ہے ان کی، کیا کہیں، معصومیت کہیں ایسے والدین کی جس کو پتہ ہے میرے بیٹے کے پاس موبائل ہے، نیٹ کا کنیکشن اس کے پاس موجود ہے، گوگل کا کنیکشن ہے اور دنیا کے ساری ویب سائٹوں کا کنیکشن اس کے پاس موجود ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اور کہتے بڑا شریف ہے. اس دور میں، اس معاشرے میں فرض بنتا ہے، میں نے پچھلے اسباق میں بھی کہا تھا، والدین کا فرض ہے کہ ان کی اولاد جوان ہو چکی ہے تو سب سے پہلا فرض ان کا یہ ہے کہ ان کا نکاح کریں، وقت پر نکاح کریں. چھوڑ دیں رسم و رواج کو، اتنے خرچے ہوں گے جی، فلاں ہوگا، یوں ہوگا. سادہ سی شادی کریں، سنت کے مطابق نکاح کریں، جتنا آپ کو اللہ نے وسعت دی اتنا ولیمہ کریں. نہیں ہے ضروری پوری برادری کو بلانا. ان رسم و رواج نے بہت مشکل کر دی ہے شادی. اور زنا آسان ہے، راستے کھلیں. اور دنیا میں سزا نہیں ہے نا کہ آخرت میں نہیں ہوگی. اس دنیا کا مستقبل سنوارتے سنوارتے کہ پڑھ جائیں، اچھا بن جائیں، کوئی جاب لگ جائے، کوئی اپنا کمانے کے لائق ہو جائیں، اللہ پر یقین نہیں ہے. دنیا بناتے بناتے آخرت اگر خراب ہوگی تو پھر کہتے اگر ابھی سے اس کو شادی کر دی، بچے ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، پھر اس کو جاب نہیں ملے گی، اس کو جو ہے نا دنیا میں ترقی نہیں کر سکے گا، کوئی جگہ نہیں ملے گی، اس کو کیا جنت ملے گی؟ یہ فکر کر کہ میرے بچے کو جنت ملے گی نہیں. ساری دنیا کی ڈگریاں ایک طرف، اللہ کی قسم دنیا کی ڈگریاں کیا کریں گے اگر قیامت کے دن فیل ہو گئے. اور اللہ قیامت کے دن قرآن کا ایک حرف پورے ایک دوسرے ترازو میں، 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ سارے بر اعظموں کی دنیا، یہ ہفت اقلیم کی دنیا، یہ سب کچھ اللہ ایک ترازو میں رکھیں گے اور دوسرے ترازو میں قرآن کا ایک آیت رکھیں گے، وہ بھاری ہو جائے گی. تو یہ آیات ہیں، ان پر عمل کریں. اپنے معاشرے کو اگر گناہوں سے بچانا ہے تو جتنا کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. فحاشی عریانی سے بچیں اور زنا کو ختم کرنے کے، زنا کے جو اسباب ہیں، جو راستے ہیں، ان کو ختم کریں. اللہ تعالی ہمیں فحاشی عریانی سے بچائیں اور اللہ ہمارے معاشرے کو جو ہے جلد شادیاں کرنے کی اور رسم و رواج سے نکلنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.